السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شفیع المذنبین یا رحمت للعالمین، یا امان الخائفین ملتجا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادے گلگوں قبا امداد کن۔ بارگاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے زندہ دلی کے ساتھ ہدیہ درود السلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کیجیے۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں بطور درود پاک پیش کر لیجیے۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت دریا رحمت مجدد دین و ملت امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان بارگاہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے پیارے انداز میں خراج عقیدت پیش فرماتے ہیں۔ اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسول ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ اور حضرت سیدنا سرکار سید اجمل صاحب کچوچوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتنے پیارے انداز میں فرمایا ہے۔ آپ نے تو ایک ہی شعر میں سیدنا ابو بکر صدیق بعد الانبیاء افضل البشر بالتحقیق کی شان پاک اتنی اعلیٰ بیان فرمائی ہے کہ کوئی اس کے آگے بیان ہی نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا شعر میں ہے کہ مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید، مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا، سبحان اللہ۔ حضرات، کون بعد الانبیاء افضل البشر بالتحقیق؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں آپ نے کل آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے سفر کے میں آپ کے ساتھ میں کچھ تھوڑا سا حصہ آپ نے سماعت کیا تھا، لیکن آج اسی کو وہیں سے لے کر کے بیان کا میں اپنے آغاز کر رہا ہوں۔ آپ حضرات تھوڑا سا غور سے سماعت فرمائیں کہ جب میرے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر کے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چلے ہیں تو کب چلے تھے لے کر کے؟ ماہ سفر کی 22 تاریخ کو۔ آج 21 تاریخ ہے جمادی الاخر کی، آج جمادی الاخر کی، اور کل 22 جمادی الاخر ہے، کل حضرت کی وصال کی تاریخ ہے۔ لیکن یہ 22 سفر کو دوشنبہ کی رات کو آپ کو لے کر کے سرکار کے ساتھ چلے، اور جب چلتے ہیں تو راستے میں چلنے کا انداز یہ تھا کہ میرے سرکار کے کبھی آگے ابو بکر صدیق جاتے ہیں، کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ کبھی ہم سے آگے جاتے ہو، کبھی ہمارے پیچھے چلتے ہو، کبھی دائیں چلتے ہو کبھی بائیں، اس کا سبب کیا ہے؟ عرض کی سرکار یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب خیال آتا ہے کہ کوئی دشمن گھات لگا کر کے سامنے سے نہ آ جائے آپ کے اوپر حملہ کرے، اس لیے سرکار یہ سوچ کر کے میں آگے بڑھ جاتا ہوں۔ جب خیال آتا ہے کہ پیچھے سے کوئی حملہ آور نہ آ جائے دشمن تو میں پیچھے آ جاتا ہوں۔ جب خیال آتا ہے کہ دائیں جانب آ جائے کوئی تو میں دائیں جانب پہنچ جاتا ہوں، بائیں کی طرف خیال آتا تو بائیں طرف پہنچ جاتا ہوں۔ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں آپ تشریف لے کر کے جا رہے ہیں۔ جب پہاڑ کے دامن میں پہنچے تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ عرب کے لوگ علم قیافہ میں بہت ماہر ہیں، سرکار آپ ہمارے کاندھوں پہ تشریف لے آئیں اور آپ میرے کاندھوں پر تشریف رکھیں سرکار، اور سرکار میں آپ کو لے کر کے چلوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو اپنے کاندھوں پر بٹھایا اور لے کر کے چل دیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غار کے منہ پر لے آئے، جو تو میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ غار کتنی اونچائی پر ہے اور چڑھنا کوئی آسان نہیں، بہت اہم بات ہے، لیکن
حضرت عمر صدیق کی طاقت و قوت کا جواب نہیں۔ آپ لے کر کے جب پہنچے غار کے منہ پر تو عرض کی سرکار یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ یہاں تھوڑی دیر آرام فرمائیے تاکہ میں پہلے غار میں جا کر اس کی دیکھ بھال کر لوں۔ اندھیری رات ہے اور غار حشرات الارض سے خالی نہیں ہوا کرتا۔ میں آپ کی قیام گاہ میں آب دیدہ سے چھڑکاؤ اور پلکوں سے جارو کشی کروں گا۔ سرکار کیا محبت ہے حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ کہہ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں داخل ہو گئے۔ آپ نے دیکھا کہ غار بہت ہی خستہ خراب ہے، عرصے بعید سے کوئی شخص اس میں داخل نہیں ہوا تھا، زمانے دراز سے اس نے کسی مہمان کا منہ نہیں دیکھا تھا، نافرمانوں کے گناہوں کے دفتر کی طرح سیاہ، تاریک اور غم زدہ لوگوں کے کاشانے کی طرح بے ساز و سامان ہے۔ وہ شاخ کے جگر کی مانند انتہائی تنگ اور ناہموار، غم فراق و مسلسل حرارت اشتیاق سے پارا پارا، بلکہ آتش ہجر کے دل سوختگاں کے دلوں کی مانند ٹکڑے ٹکڑے اور چھلنی اور سانپوں اور بچھوؤں سے بھرا ہوا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جب دیکھا صاف کر کے تو آپ نے اس کو کپڑے کو جو پہنے ہوئے تھے اس کپڑوں کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، اپنے دست مبارک سے تاریکی میں ایک سوراخ کو تلاش کر کے ان کے کپڑوں کے ٹکڑوں سے اچھی طرح بند کر دیا۔ اب یہاں پر ایک چیز اور ملتی ہے، حضرت تفسیر کبیر نے ایک روایت اور بھی لکھی ہے تفسیر کبیر میں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جامہ، وہ جو پہنے ہوئے تھے، وہ بہت بیش قیمتی تھا، بلکہ برد صابری کے نام سے اس میں تاریخ میں ملتا ہے لفظ، یہ بہت بیش قیمت آپ نے پہنے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح تمام سوراخوں کو بند کر دیا اور ایک سوراخ کے لیے کوئی کپڑا نہ بچا تو اپنے پاؤں کی ایڑی کو اس پر رکھ دیا، جس طرح بھی خدمت گزاری ہو سکی بجا لائے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے قدم رنجہ فرمائی کی، درخواست کی، عرض کی سرکار آپ تشریف لائیے اندر۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم غار کے اندر تشریف لے گئے۔ جیسے میرے سرکار نے غار میں قدم شریف رکھا، حق سبحانہ تعالیٰ نے فی الفور غار کے منہ پر جھاڑیاں اگا دیں، سبحان اللہ، تاکہ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کا پیچھا کرنے والوں کے درمیان حائل ہو جائیں اور پردہ کریں۔ پھر عنکبوت کو حکم دیا۔ یہ عنکبوت کیا؟ عربی میں عنکبوت کہتے ہیں، اس کو ہم لوگ مکڑی بولتے ہیں۔ پھر عنکبوت کو حکم دیا، یعنی مکڑی کو، اس نے توفیق ربانی کی برکت سے اخلاص و اختصاص کے تانے بانے سے اس غار کے دروازے پر پردہ کر دیا، فوراً جالا اس نے بند دیا۔ جنگلی کبوتروں کے ایک جوڑے کو حکم ہوا، انہوں نے غار کے دروازے پر اپنا گھونسلہ بنا لیا اور اسی رات اسی میں انڈا بھی دے دیا۔ یہ تمام پردہ داری کے انتظامات میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی خاطر تھے، تاکہ آپ دشمنوں کے شر سے محفوظ رہیں۔ روایت میں ہے کہ جس وقت میرے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم اس میں تشریف لے گئے، وہ رات انہوں نے اسی غار میں گزاری۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پر جو سوراخ پر رکھی ہوئی تھی، سانپ نے ڈس لیا۔ اس سے اس قدر شدید تکلیف ہوئی کہ ضبط نہ کر سکے، بے اختیار آنسو سے آنکھوں سے بہہ نکلے۔ حضرات، کیونکہ آپ نے ایڑی جس میں لگائی تھی اسی پر وہ سانپ جو 600 سال سے تو غار میں ہی بیٹھا تھا اور اس سے پہلے ہزاروں سال پہلے وہ آپ کی تلاش میں تھا، نبی پاک نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کے لیے، لیکن جب اس نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور سب کے منہ بند ہیں، تو اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی جس میں لگی ہوئی تھی، اسی ایڑی پر جا کر کے ہی اس نے اپنی زبان کیوں لگائی۔
گویا سانپ بھی جانتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم تک اگر پہنچنا ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کو چومنا پڑے گا، بوسہ دینا پڑے گا۔ اس لیے وہ آیا اور آنے کے بعد اس سانپ نے سب سے پہلے آپ کی ایڑی پر اس نے ایک وارننگ دی، چاٹا، مگر آپ نے نہیں ہٹایا، پھر چاٹا، پھر نہیں ہٹایا۔ آخر کار اس نے، چونکہ وہ بھی ایک نبی کا دیوانہ تھا، اب ادھر بھی دیوانہ ہے ادھر بھی دیوانہ، دونوں دیوانوں میں تکرار ہو گئی۔ آخر کار اس دیوانے نے آپ کے ایڑی میں ڈس لیا، اس سے اس قدر شدید تکلیف ہوئی کہ ضبط نہ کر سکے، بے اختیار آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ کہتے ہیں اس وقت میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا سر مبارک آپ کی گود میں تھا اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم سو رہے تھے، مگر ایک بات یاد رکھنا، میرے نبی کا سونا ایسا نہ سمجھ لینا جیسا کہ ہم سب سوتے ہیں۔ ہمارے نبی جب سوتے ہیں تو ان کا دل جاگتا ہے۔ اجمل سلطان پوری نے کیا شعر میں خوب کہا ہے، سوئے ہیں وہ بظاہر دل ان کا جاگتا ہے، سوئے ہیں وہ بظاہر دل ان کا جاگتا ہے، سوئے ہیں وہ بظاہر دل ان کا جاگتا ہے، تلوے سے ان کے قدوسی پیشانی مل رہا ہے، تلوے سے ان کے قدوسی پیشانی مل رہا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرات نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے رخسار مبارک پر پڑے۔ آپ خواب سے بیدار ہوئے، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے حال دریافت کیا، عرض کی سرکار مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے جب نگاہ اٹھا کر دیکھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا کہ آپ کے بدن پر کپڑے نہیں ہیں۔ آپ نے اس کی کیفیت دریافت فرمائی تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صورتحال بیان کر دی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ حضرت اسما ذات النطاقتین فرماتی ہیں، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں، اور ان کو یہ لقب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب عطا فرمایا کہ جب گھر سے میرے سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چلے تھے تشریف لے کر کے، تو ان سامان باندھنے کے لیے آپ نے اپنے پٹکے کے 2 ٹکڑے کر کے دے دیے تھے، 2 ٹکڑے والی کہہ کے آپ نے فرمایا، ذات النطاقتین فرماتی ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم اور میرے والد مکہ سے باہر نکل گئے، آپ فرماتی ہیں حضرت اسما، تو چونکہ کفار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ دوستی کو جانتے تھے، دوسرے روز قریش کی ایک جماعت آپ فرماتی ہیں ہمارے گھر آئی اور ہمارے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، میں باہر آئی، مشرکین نے مجھ سے پوچھا کہ تیرا باپ کہاں ہے؟ میں نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ ان میں سے ابو جہل نے میرے منہ پر تھپڑ بھی مارا کہ میرے کان سے گوشوارہ گر پڑا۔ پھر ابو جہل نے ہر جگہ اعلان کر دیا کہ جو شخص ابو بکر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر کے لائے گا میں اسے 100 اونٹ انعام دوں گا۔ اسی طرح جو شخص ہمیں ان کے پاس پہنچا دے گا اسے بھی 100 اونٹ انعام کے دیے جائیں گے۔ جوانان قریش نے جب یہ اعلان سنا تو مال و دولت کے لالچ میں آ کر مسلح ہوئے اور پہاڑوں اور گزرگاہوں کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ کھوجی جو کہ ابو قذر کے ساتھ منسوخ تھا، پاؤں کے نشانات معلوم کرنے کے لیے ساتھ لے لیا اس کو۔ یہ شخص ایسا تھا ابو قذر، اس کو پاؤں کے نشانات، یہ کیفے میں اتنا ماہر تھا یہ بتا دیتا تھا کون کدھر گیا ہے۔ تو اس شخص نے ان کے پاؤں کے نشانات کو غار ثور تک لے گیا بتاتا ہوا اور کہا کہ تمہارا مطلوب اسی جگہ سے آگے نہیں گیا ہے، نہ معلوم اس جگہ سے آسمان کو اٹھ گئے یا زمین کھا گئی۔ اور ایک دوسرا قول یہ بھی ہے کہ اس نے کہا کہ تمہارا مطلوب اس غار میں ہے،
مشرکین نے جب کبوتر کا انڈا اور مکڑی کا جالا غار کے دہانے پر جب دیکھا تو کھوجی کو کہا تیری عقل جاتی رہی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے تو لگ رہا پہلے ان کی پیدائش سے پہلے ہی مکڑی نے یہاں جالا تان دیا تھا، اتنا پرانا جالا ہے۔ لیکن روایت ملتا ہے کہ مشرکین اس قدر نزدیک پہنچ گئے تھے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے درمیان بہت تھوڑی سی جگہ دوری تھی، دوری نہیں کوئی خاص تھی۔ اس کھوجی نے کہا مطلوب نے اس جگہ سے تجاوز نہیں کیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں سنی تو غمگین ہوئے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر رونے کا سبب کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آپ کی ذات اقدس کو تکلیف پہنچنے سے ڈرتا ہوں کہ دین اسلام نہ مٹ جائے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے پیارے دوست، اس پردہ عنکبوتی یعنی اس مکڑی کے جالے کے پیچھے میری آنکھوں کے قائم مقام ولا تحزن ان اللہ معنا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر وہ اپنے قدموں کی طرف نگاہ ڈالیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ان دو شخصوں کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا خدا تعالیٰ ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنسو پوچھ ڈالے اور اپنے آپ کو قدرت کردگار کے حوالے کر دیا۔ تفسیر کبیر میں یہ بھی روایت ملتی ہے کہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کو یاد کرتے تو آپ رونے لگتے تھے، اور جب خود کو خدا تعالیٰ کے سپرد کر دے تو یاد کرتے تو آنسو پوچھ ڈالتے ہیں۔ جب کھوجی جو ساتھ وہ مشرکین لے کر کے آئے تھے، جو بتا رہا تھا، پہچان کرا رہا تھا، جو علم قیافہ کا ماہر تھا، کھوجی وہ مشرکین کو بتا رہا کہ تمہارا مطلوب اسی غار میں ہے، تو اس سلسلے میں اصرار کرتا تھا وہ بار بار کہ نہیں اسی غار میں ہے، اسی غار میں ہے۔ اس وقت مشرکین کی ایک جماعت غار کے دہانے کے پاس سے گزر رہی تھی۔ کبوتر اپنے گھونسلے سے اڑا اور جب انہوں نے مکڑی کا جالا اور کبوتر کا انڈا دیکھا کہنے لگے اس غار میں کوئی شخص داخل ہوتا تو لازماً انڈا ٹوٹ جاتا اور مکڑی کا جالا پھٹ جاتا۔ جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ بات سنی تو سمجھ گئے خدا نے مکڑی کے جالے کے ذریعے دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھا اور بیضۂ کبوتر کے ذریعے سے اپنی حمایت میں لے لیا ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کے حق میں دعا خیر فرمائی۔ کہتے ہیں میرے نبی کی دعا ہے کہ حرم مکہ میں جس قدر کبوتر ہیں، آج آپ جب کبھی بھی جائیں مکہ شریف اور وہاں پر کبوتر آپ دیکھیں گے حرم شریف میں، تو روایت میں ہے کہ جتنے کبوتر ہیں وہ اسی کبوتر کی نسل سے ہیں جو غار ثور میں جس نے یہ اپنا کام انجام دیا تھا، جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعائے خیر فرمائی تھی۔ اتنا سا عمل کرنے کی بدولت آج وہ پکڑے جانے سے، ذبح کیے جانے سے اور لوگوں کو شکار کرنے سے اللہ نے قیامت تک انہیں محفوظ کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ برخاک ترحلال مکن خون عاشقاں سید کبوترا نے حرم چوں حرام شد۔ عالم الورا میں ہے کہ جب قریش غار پر پہنچے، غار ثور پر پہنچے، تو وہاں آدمی کی صورت ایک فرشتہ سوار کھڑا تھا۔ اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ تلاش نہ کرو بلکہ ان شگافوں میں، غاروں میں تلاش کرو جو گرد و نواح میں ہیں۔ لوگ اس کے کہنے سے گرد و نواح منتشر ہو گئے اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں کے شر سے محفوظ اور مامون رہے۔ غار ثور میں حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 3 دن رات قیام فرمایا۔ ہر رات عبداللہ بن ابی بکر، آپ کے جو صاحبزادے تھے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور ایک ایک بات اور کام حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے گوش گزار کرتے۔ اس طرح حضور صلی اللہ تعالی وسلم کفار مکہ کے مکر و فریب سے باخبر رہتے، اور آمن بن فہرہ جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا، وہ بکریاں چراتا تھا۔ جب رات کا کچھ حصہ گزر جاتا، بکریوں کو غار کے دہانے پر لے آتا، حضور صلی اللہ تعالی وسلم دودھ پر رات گزارتے۔ اسی طرح 3 راتیں گزر گئیں۔
پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کا عزم فرمایا۔ لیکن یہاں پر کچھ بات بتانا ضروری یہ ہے بھی، تھوڑا سا غور سماعت فرما لیں آپ حضرات، کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر بادشاہ جسمانی قوت و طاقت اور فوجی قوت سے دشمن پر غلبہ حاصل کرتا ہے، لیکن حق سبحانہ و تعالیٰ کے لشکر جدانہ نوعیت کے ہیں۔ کبھی مچھر اس کے میدان قدرت میں سپہ سالاری کرتا ہے۔ دیکھیں آپ، نمرود کو جب 1700 سال جینے والا ابو نمرود، اور اس کو جب نیست نابود کرنا چاہا رب تعالیٰ نے، تو ایک لنگڑے مچھر کو بھیج کر کے جو اس کی ناک میں گھس گیا تھا، اور اس سے اس کو جو ہے مارا۔ تو اس کی لشکر جدہ نوعیت دیکھیں آپ، کہ کبھی مچھر اس کے میدان قدرت میں سپہ سالاری کرتا ہے، اور کبھی چونٹی پہلوانی دکھاتی ہے۔ سبحان اللہ، آج غار ثور پر چونٹی اپنی پہلوانی دکھا رہی ہے، کبھی کتا پاسوانی کرتا ہے۔ دیکھیں آپ، پہلے اصحاب کہف کے دروازے پر کتا بیٹھا تھا، کبھی بلی معرفت کا سبب بن جاتی ہے، کبھی کبوتر دروازے پر نگہبانی کرتا ہے، اور کبھی مکڑی پردہ داری کرتی ہے۔ سبحان اللہ، کبھی چونٹی پہلوانی دکھاتی ہے۔ حضرات، یہاں پر غور کرنے کی بات ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم غار میں داخل ہوئے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، یہ خدا، یا مجھے اجازت دیجیے، رب کی بارگاہ میں اجازت مانگی، اے پروردگار مجھے اجازت دے تاکہ میں جا کر اپنے پروں سے غار کو بلکہ اس پہاڑ کو ہی چھپا دوں، تاکہ کوئی دشمن دیکھ ہی نہ سکے، جس میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے تشریف فرما ہے۔ تو کیا خطاب ہوا؟ اے جبریل، حقیقی ستار میں ہی ہوں، میری کمال قدرت اس امر کا متقاضی ہے کہ میں اپنی کمزور ترین مخلوق کے ذریعے دشمن کے مکر و فریب کو دور کروں۔ کمزور مکڑی کو مقرر کیا اور اسے حفاظت کے لیے بھیجا۔ جب مکڑی کو حکم خداوندی پہنچا، اس نے اسی وقت سجدہ شکر ادا کیا، اور خدا تعالیٰ کا اسے حکم ہوا کہ جا کر وہ تان دے اور مکھی پر قناعت کر، لیکن ہمت بلند رکھنا، ہم ایک روز قاف قربت کے سمر کو تیرے جال میں لائیں گے۔ اس امید پر 700 سال اس غار کے دروازے پر وہ مکڑی بیٹھی رہی، انتظار کرتی رہی۔ سبحان اللہ، سانپ اگر 600 سال سے بیٹھا ہوا تھا تو یہ مکڑی، اس کے بارے میں روایت ملتی ہے، اور یہ جو میں بیان کر بھی رہا ہوں حضرات، سننے والے اگر چاہیں تو حوالے میرے نوٹ بھی کر لیں، معارج النبوت کے اندر یہ سب روایتیں آپ کو ملیں گی۔ اس کے سوا تفسیر کبیر اٹھا کر دیکھیں، معارج النبوت اٹھا کر دیکھیں، اس میں آج بھی روایتیں موجود ہیں سب، کہ جب مکڑی کو حکم خداوندی ہوا تو اس نے اسی وقت سجدہ شکر ادا کیا۔ خدا تعالیٰ کا اسے حکم ہوا کہ جا کر وہ تان دے اور مکھی پر قناعت کر، لیکن ہمت بلند رکھنا۔ تو کیا ہوا کہ اس امید پر وہ 700 سال اس غار کے دروازے پر مکڑی بیٹھی انتظار کرتی رہی، چنانچہ رات کو آرام تھا نہ دن کو چین اسے، یہاں تک کہ اس رات حضور صلی اللہ تعالی وسلم اس غار کے دہانے پر پہنچے۔ مکڑی نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم پر اشارہ کر کے کہا، مجھ کمزور کو آپ کے دیدار کا وعدہ دیا گیا ہے، تشریف لائیے تاکہ میں آپ کی زیارت سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم جب غار کے اندر تشریف لے گئے، مکڑی نے جانا تننا شروع کر دیا اور عجز آمیز لعاب پھیلانا شروع کر دیا۔ ان کبوت زار را گفتم کی پردچے بود، گفت مہمان عزیز آمد چوکردم در سفید۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سے کہا، ایک مدت سے میں اس فکر میں تھا، میرے نبی فرماتے ہیں، اے ابو بکر، ایک مدت سے میں اس فکر میں تھا کہ میری امت اس باریک پلسرات سے کیسے گزرے گی، جو تلوار سے تیز، بال سے باریک وہ راستہ ہے، کیسے گزرے گی۔ لیکن اب عالم غیب کی خبر کنندان نے مجھے یوں اطلاع دی ہے کہ جس طرح اس پردہ دار کو ایک باریک تار پر محفوظ رکھتے ہیں، اسی طرح تیرے دوستوں کو اسی طرح سراج سے بھی ہم تجھے محفوظ رکھیں گے۔ سبحان اللہ،
آج مکڑی کے جالے سے حفاظت فرمائی. مکڑی کا جالا کیا؟ وہی بال کی مانی، بال سے باریک ہوتا ہے. جب مکڑی نے اپنا جالا تن دیا اور کبوتری نے انڈے دے دیے، کفار نے کہا اگر کوئی شخص اس میں داخل ہوتا تو یہ تاریں کٹ جاتی، انڈا ٹوٹ جاتا، کبوتر منتشر ہو جاتے. وہ باہر یہ باتیں کر رہے تھے اور رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار کے اندر یہ باتیں سن رہے تھے. شیطان نے چاہا کہ میں چگلی کھاؤں، اس کا تو کام ہی ہے ایسے موقع پر لوگوں کو دین اور اسلام کی خاطر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خلاف بغاوت کرنا. تو اس نے سوچا میں چگلی کھاؤں. فرمان خدا نہیں پہنچائے جبریل اس سے پہلے کہ دشمن دشمنی کرے میرے حبیب کی مدد کو پہنچو. جبریل علیہ السلام نے رب العزت کے حکم سے اپنا پر اس پر مارا. حضرت جبریل امین نے اپنا پر اس ابلیس پر جب مارا تو وہ ابلیس 7ویں زمین کے اندر جا کے دھس گیا، 7ویں زمین میں جا پہنچا اور بے ہوش ہو گیا. اس میں اشارہ ہے کہ اس روز جب شیطان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چغل خوری کرنا چاہی تو جبریل علیہ السلام کے پر مارنے سے باز رہا. اگر زندگی کے آخری لمحات میں بھی جبکہ شیطان مومن کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اللہ کے بندوں کے سینے کے خزانے سے ایمان کی دولت لے جائے، اگر خدا تعالیٰ کی ایک نظر عنایت اسے ہم سے انشاءاللہ حاصل ہوئی تو اس سے ہم سے دور کر دے گی، بلکہ اسفل السافلین میں اسے پھینک دے گی اور بندے کے مرتبے کو اعلیٰ علین تک پہنچا دے گی. تو اس کے کرم اور بندہ نوازی سے بعید نہیں. لیکن حضرات میں نے اس طرح دیکھا ہے کہ روایت میں ایک روایت ملتی ہے یہ، اور یہ معارج النبوت کے اندر بھی روایت موجود ہے کہ یہ مکڑی جو تھی، یہ مکڑی کون سی تھی جو 700 سال سے کر رہی تھی اس دہانے پر بیٹھ کے غار پر. یہ وہی مکڑی تھی جسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے اشارے پر خانہ کعبہ کی حدود متعین کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا. کیونکہ جب خانہ کعبہ بنا، تعمیر ہوا، حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر کے چلتا رہا، سب اس کے طواف کرتے رہے. لیکن جب طوفان نوح آیا تو اس کا نشان وہاں پر نہ رہا. جب نشان نہیں رہا تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس خانہ کعبہ کو بنانا چاہا تو اس کی حدود کہاں تک تھی، اس کی حدود کوئی متعین نہیں تھی. تو کیسے پتہ چلے؟ تو اس میں مختلف روایتیں ہیں حضرات ہیں، لیکن اس وقت اور روایتوں کو نہ بیان کر کے میں صرف ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کو آپ سماعت کر لیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے اشارے پر خانہ کعبہ کی حدود متعین کرنے کے لیے اسی مکڑی کو بھیجا گیا تھا. اور اسی مکڑی نے آ کر کے اس کی رہنمائی کی اور اسے خطاب ہوا کہ اے عنکبوت، اس کی رہنمائی کی بدولت جو تو نے ہمارے خلیل کے لیے کی ہے، تجھے اس کے گرد و نواح میں کسی گوشہ میں موقف رہنا چاہیے تاکہ ہم اس شہباز کو تیرے دام میں لائیں. تو اس مکڑی نے وہاں پر کعبہ شریف کے حدود متعین کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اسی مکڑی کو حکم دیا تھا. پھر یہ مکڑی کو رب کا حکم ہوا تو یہ مکڑی آئی اور آنے کے بعد غار پر 700 سال پہلے آ کے انتظار کرتی رہی. آج وہی مکڑی نے آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غار پر بھی اس نے جالا تانا ہے. اور حضرات اس شہباز کو تیرے دام میں لائے، اس کی دولت وصال سے تجھے درجے کمال کو پہنچائے. ایک مکڑی بندے کو دوست کے گھر کا پتہ دیتی ہے تو وہ لقائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت وصال حاصل کر لیتی ہے. سبحان اللہ. بندہ جو لوگوں کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ذریعہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا راستہ دکھاتا ہے، اگر جمال محمدی اور وصال احمدی سے مشرف کریں تو اس کے کرم سے کچھ بعید نہیں. لیکن تاج القصص ایک کتاب، تاج القصص میں روایت ملتی ہے کہ ایک روز ایک سانپ عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں یہی سانپ گیا تھا اور اسی نے پوچھا تھا اور اسی نے سانپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہی اس کا پتہ بتایا تھا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے سانپ سے کہا بھی تھا کہ میرے ان کے درمیان میں 600 سال کا زمانہ گزرا ہے، تو اتنے دن وہاں پر کیسے انتظار کر لے گا؟ تو اس نے عرض کیا تھا لا تیأس من روح اللہ. عیسیٰ علیہ السلام نے اسے مکہ کا راستہ بتا دیا تھا اور جا کر وہاں بیٹھ گیا تھا. فارسی میں اشعار ہیں حضرات
چومورمی بندم قمر چومارمی پویم بسر درغام غم دارم آئی یار غار عشق تو تاکہ دلم مخزون مدم. بہت شعر ہیں فارسی میں حضرات، فارسی اشعار نہیں پیش کر رہا ہوں. البتہ المختصر یہ ہے کہ سانپ اگر 6 سال انتظار کرتا رہا اور اس نے اس میں 70 سوراخ اس غار میں تیار کیے. اور کیوں تیار کیے 70 سوراخ اس نے اس غار میں؟ اس لیے تیار کیے کہ اگر کوئی ایک سوراخ بند کر دے گا دوسرے سے میں نکل کر کے نبی پاک کی زیارت کر لوں گا، دوسرا بند کرے تیسرے سے، تیسرا بند کرے چوتھے، چوتھا بند کرے 5 میں سے. تو اس نے 70 سوراخ اس نے بنائے تھے. بلکہ غمکدہ سے گلشن سرائے وصال کی فضا کی طرف اس نے 70 دریچے کھولے تھے. اس سے اس کا مقصد یہ تھا کہ مشاہد محبوب میں ایک راستہ بند کر دیا جائے تو دوسرے راستے سے وہ بالکل آ جائے گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تمام سوراخ بند کر دیے. اب وہی سوراخ باقی رہ گیا جو 2 ایڑیوں سے بند کیے گئے تھے، کر دیے تھے. بلکہ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ ایک سوراخ پر آپ نے اپنی ایڑی لگائی اور دوسرے سوراخ پر آپ نے اپنی کوہنی سے اس سوراخ کو بند کیا تھا. لیکن جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی گود میں محو خواب تھے، حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس نے آ کر کے کپڑوں والی سوراخ پر نہیں گیا صاحب، کوہنی والے پر نہیں گیا، بلکہ آپ کے قدم شریف میں گیا. وہ بھی جانتا ہے کہ نبی کے غلام کا ادب کیا ہے. جو نبی کا عاشق ہو، جو نبی کے قرب رہنے والا ہو، صدیق کی شان کیا ہے. ان کے قدموں کو چومو، کوہنی نہیں، ان کے قدموں کو چومو. قدموں کو چومو گے تو بلندی حاصل ہوگی. حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سرکار رکھے ہوئے آرام فرما رہے تھے. آپ کی نرگس آنکھیں محو خواب تھیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیشانی مبارک کو دیکھتے اور حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پاک دیکھیں آپ کہ امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کو دیکھتے، ادھر سانپ نہ حملہ کر رہا ہے، ادھر یہ پیشانی مبارک کو دیکھتے ہیں اور روتے تھے اور اپنے تئیں کہتے تھے، اے ابو قحافہ کے بیٹے، تجھے کچھ علم ہے کہ تو نے کتنی عظیم نعمت حاصل کی؟ خدا نخواستہ اگر یہ نعمت زائل ہو جائے تو کیا کرے گا؟ فرماتے ہیں کہ جب مجھے خیال آیا تو حاتف نے کہا، صدیق خوش ہو جائیے. اب دیکھیں آپ، حضرت ابوبکر صدیق نے جب یہ قربانی پیش کی، حضرت ابوبکر صدیق نے جب یہ قربانی پیش کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، تو پروردگار عالم نے ابوبکر صدیق کو کیا شان عطا فرمائی. حضرات ایمان میں تازگی پیدا ہوگی. سماعت کریں. فرماتے ہیں کہ جب مجھے خیال آتا ہے کہ حاتف نے کہا، صدیق خوش ہو جاؤ، ہم کبھی تجھے ان سے جدا نہیں کریں گے. تم دنیا میں ان کے ساتھ رہو گے، غار میں بھی ان کے ساتھ رہو گے، قبر میں بھی ساتھ رہو گے اور جنت میں ان کے ساتھ رہو گے. غرض کی سانپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا دیدار میں کئی مرتبہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں پر اپنا سر مارا تاکہ وہ پاؤں اٹھا لیں، لیکن وہ ایک لہجہ دوست کے دیدار سے آنکھ روشن کر لیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس کا یہ کون سا موقع ہے؟ در خلوت دوست زحمت جا سر نیست، در بوئی بود گوئی گریما سرہ نیست. سانپ کو اس کے بغیر کوئی چارہ کار دکھائی نہ دیا. ان کے پاؤں مبارک کو دانت سے کاٹ کر آزمائے گئے. کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی جب ہٹ گئے، سانپ سامنے آیا، اس دیدار کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے اس سانپ سے گفتگو فرمائی اور اس سے اس گستاخی کا سبب بھی دریافت کیا کہ یہ بتا تو نے ابوبکر صدیق کی ایڑی میں کاٹا کیوں؟ تو سانپ نے جواب دیا کہ سرکار، دیوانے اور عاشق پر کوئی سزا نہیں ہوا کرتی ہے. سبحان. اگر ابوبکر صدیق دیوانے اور عاشق ہیں تو میں بھی آپ کا دیوانہ اور عاشق ہوں سرکار. 2 دیوانے آپس میں جب ٹکرا گئے سرکار، تو ان سے اگر کوئی گستاخی ہو بھی جائے سرکار، تو دیوانہ اور عاشق کو کبھی کوئی سزا نہیں ہوا کرتی ہے. میرے آقا نے اس کو رہا فرما دیا. اب دیکھیں حضرت عمر صدیق کی شان کیا ہے. یہ اتنی بڑی قربانی دی ہے تو کیا شان ہے. تاج القصص میں
ایک روایت، عجیب سی روایت نقل ملتی ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راہ دوست میں سانپ کا زخم، کنجغار اور غم یار پیش آئے، اس درد و بلا اور محنت و عنا میں ہر لمحہ خوش و خرم تھے جب بھی، اور ذوق شوق میں فراوانی تھی، اتنی سب کچھ پریشانی ہونے کے باوجود مگر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ لا محالہ عالم غیب سے ان پر ایسی نوازش ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عالم غیب سے ایسی نوازش ہوئی کہ 18,000 عالم یعنی 18,000 جہانوں میں کسی پر ایسی نوازش نہیں ہوئی تھی۔ اب وہ کیسی ہوئی کہ جبریل علیہ السلام فوراً تشریف لائے رب کے حکم سے، اور نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ہماری طرف سے سلام پہنچائیے، سبحان اللہ، اور کہیے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 4,000 سال پہلے ہم نے مروارید سفید سے ایک پیالہ تیار کیا ہے۔ وہ کس کے لیے؟ ابو بکر صدیق کے لیے وہ پیالہ تیار کیا گیا ہے۔ کب یہ پیالہ تیار کیا رب تعالیٰ نے؟ آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے، ان کی پیدائش سے 4,000 سال پہلے ہم نے مروارید سفید سے ایک پیالہ تیار کیا ہے، جس میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شفا کے لیے زہر کا تریاق اور شربت ترتیب دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، وہ پیالہ آج یہ یہاں پر غار میں سانپ ڈس رہا ہے۔ رب تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 4,000 سال پہلے ہی اس تریاق اور شربت ترتیب کو رب نے پہلے شفا دینے کے لیے پیدا فرما دیا تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچائی، فوراً وہ پتھر پھٹ گیا اور اس میں سے وہ پیالہ نمودار ہوا جو برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا، شہد سے زیادہ میٹھا تھا، کافور سے زیادہ خوشبودار، اس میں شربت تھا۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس شربت کو پیا، اسی وقت صحت یاب ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اس واقعے کو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعلق عجیب مت سمجھو، کیونکہ ایک صحیح روایت سے ثابت ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کا آب دہن صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخم کو ملا گیا، جس سے آپ نے شفا پائی۔ تم خود جانتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آب دہن آب کوثر سے لاکھوں گنا برتر و بہتر ہے۔ تاج القصص میں ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پیالے سے شربت پیا تو ان کے سامنے سے پردہ اٹھا دیا گیا اور انہوں نے دیکھا کہ گوشہ غار میں شگاف پڑ گیا ہے، اور اس طرف ایک دریا ظاہر ہوا، اس دریا میں کشتی ہے اور کشتی کے اندر ایک جوان ہے، دریا کی دوسری جانب ایک باغ ہے، اور وہ جوان آواز دے رہا ہے کہ اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، تنگ دل نہ ہو، پریشان دل نہ ہو، آپ اگر آپ چاہیں تو اس کشتی میں آ کر بیٹھ جائیے، میں آپ کو دریا سے پار لے جاؤں گا، اس باغ میں چلیے تاکہ خدا تعالیٰ کے عجائب و غرائب کا آپ مشاہدہ کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، باغ بوستاں کا کیا مقام و مرتبہ ہے جمال محمدی صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے، پر ان کو پہچان جمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کیا ہے۔ حضرات غور فرمائیں کہ جب حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیوبیت سے حضور میں جب پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، جو واقعہ تجھے دکھائی دیا ہے تم کہو گے یا میں بیان کروں؟ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ہی بیان فرمائیے۔ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، وہ دریا جو حوض کوثر تھا، اور وہ کشتی محبت کی کشتی تھی، اور وہ جوان رضوان تھا، اور وہ باغ جنت اور مرغزار بہشت تھا، اگر تم چاہتے تو وہ تمہیں اس جگہ سے جنت میں لے جاتے ہیں جیسا کہ ادریس علیہ السلام کو لے گئے۔ اور دوسری روایت میں اس طرح وارد ہے کہ حضور
اس سوراخ کو غار میں اس لیے کھولا گیا تھا کہ اگر کفار ان کا قصد کریں تو اس دریچے سے باہر نکل جائیں اور کشتی میں سوار ہو کر اس دریا کو عبور کریں اور اس باغ میں داخل ہو جائے. سبحان اللہ. دشمنان اسلام اگر روایت ثابت ہوتا ہے کہ دشمنان اسلام اگر غار کے اندر جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیکھ بھی لیتے تو رب تعالیٰ نے ان کے لیے وہاں پر اور صدیق اور نبی پاک کے لیے کیا راستہ بنا دیا تھا کہ دریچے کھول دیے تھے غار سے اور کشتی سامنے موجود ہے. دریا بہہ رہا ہے حوض جام کوثر کا, آب کوثر کا دریا بہہ رہا تھا, اس میں کشتی پر بیٹھے اور دریا پار کر جائیں اور پہنچ جائیں باغ جنت میں داخل ہو جائیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار سے باہر نکلے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غمگین, محزون اور مزمحل دیکھا. فرمایا کیا بات ہے, مجھے تیرے چہرے کا رنگ متغیر دکھائی دیتا ہے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رات بھر نہیں سویا اس خوف سے کہ آپ کی ذات پاک کو کوئی غضب نہ پہنچے. حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا خدا تعالیٰ نے مجھے اور تجھے اپنی خوشنودی عطا کی ہے. حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ رضوان اکبر کیا چیز ہے؟ میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر, تمام مومنین کو خدا تعالیٰ ایک تجلی دکھائے گا اور تیرے لیے ایک خاص تجلی فرمائے گا. سبحان اللہ. اب دیکھیں آپ پہلے یہ جہاں وہ اتنی اونچائی پر غار ثور, اور غار ثور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جب حوض کوثر کی نہر آ سکتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے کرم سے میدان محشر میں ہمیں حوض کوثر کا جام کیوں نہ ملے گا؟ انشاءاللہ العزیز بالکل ملے گا. مگر بس یہ ہے, اپنا یقین رکھیے, ہمارے سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ وہ جام ہمیں ضرور ملے گا. مگر کیسے ملیں گے؟ ہاتھوں سے چار یار کے ہم کو ملیں گے چار جام. حضرت عمر صدیق کے دستے پاک سے بھی ہم جام پیئیں گے, حضرت عمر فاروق اعظم کے جام کے دستے پاک سے بھی, حضرت عثمان غنی کے نام کے جام دستے پاک سے بھی, حضرت مولا علی شیر خدا کے بھی دستے پاک سے. اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں ہاتھوں سے چار یار کے ہم کو ملیں گے چار جام, ہاتھوں سے چار یار کے ہم کو ملیں گے چار جام, دستے حسن حسین سے اور ملیں گے جام دو, دستے حسن حسین سے اور ملیں گے جام دو. حضرات حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان و عظمت بڑی عرفہ و اعلیٰ ہے. انشاءاللہ العزیز اس سے بس یہیں پر اپنے بیان میں اختتام کرتا ہوں. حضرات تھوڑا سا غور کریں کہ یہ جو میں نے واقعہ بیان کیا ہے, اگر کوئی صاحب اس سلسلے میں حوالے کے ساتھ دیکھنا چاہیں تو میں بتا رہا ہوں کہ وہ کتابوں کے حوالہ مجھ سے لے لیں. تاج القصص کو اٹھا کر کے دیکھیں, تفسیر کبیر کو اٹھا کر کے دیکھیں, معارج النبوت کو اٹھا کر کے دیکھیں, آپ کو مکمل یہ بحث اس میں ملے گی آپ کو انشاءاللہ العزیز. بڑی معتبر روایت, اس کو پڑھیے, ایمان تازہ کیجیے. پروردگار عالم ہم کو حق بولنے, حق سننے, ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درمیان مجھ سے بولنے میں غلطی ہو گئی, اس کو معاف فرمائے. استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام.